بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولانا قاری طارق محمود یزدانی صاحب نعرہ لاؤ، اپنے جاگن دا ثبوت دیو کہ لاما صاحب تہاڈا جوش، جذبہ، شوق، ذوق دیکھ کے اور انہاں دی ساری تھکاوٹ ہی اتر جائے کہ میں نواں پنڈ ہفتہ مدر دے اندر گیا سا تے اوتھے دے لوگ بڑا شوق نال ذوق نال اللہ دا قرآن سن دے سن، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن دے سن۔ نعرے تکبیر! مزہ نہیں آیا لاما صاحب توڑا جوش ویکھن، توڑی خوشی ویکھن۔ لاما صاحب نو وزیر آباد جنہ سفر کیتا ہے ساری تھکاوٹ لینی چاہی دیئے۔ نعرہ مارو لاما صاحب انشاءاللہ مسکران۔ نعرے تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست فرمایا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں
کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ بارہ کلمات ہیں، 42 حروف ہیں۔ جو شخص قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، آسمان کا خالق و مالک اس کے نامہ اعمال میں 420 نیکیاں درج کر دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے بڑی مختصر سی صورت ہے، لیکن معانی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے، مفاہیم کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے قرآن کریم کی بڑی سے بڑی سورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں۔ ان سورتوں میں سے کچھ سورتیں ایسی ہیں جو مکی کہلواتی ہیں، اور کچھ سورتیں ایسی ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں۔ جو سورتیں ہجرت سے پہلے اللہ نے رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے، وہ مکی کہلواتی ہے، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد اللہ نے آسمان سے
جناب جبرائیل امین کے ذریعے رحمت کائنات کو عطا فرمائی ہے، وہ مدنی کہلواتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس سورہ مبارکہ کو یہ شرف حاصل ہے، اس سورہ مبارکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ عظمت حاصل ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس میں رب کائنات نے بڑے مضامین بیان فرمائے ہیں، کیونکہ میرے بھائی عبد الغفار نے 2-3 مضمون میرے ذمہ لگا دیے ہیں، ختم نبوت کا بھی، شان مصطفیٰ کا بھی، شان عظمت صحابہ کا بھی۔ میں انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں سے تینوں عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ تمہیں مسلک اہل حدیث کی سچائی، دعوت اہل حدیث کی حقانیت کا علم ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ کو رب کائنات نے کتنی دفعہ نازل فرمایا ہے؟ سارے بولو، کتنی دفعہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اس وقت مکہ معظمہ میں جب رب کائنات نے امام کائنات کو قاسم اور عبداللہ جیسے لختے جگر عطا فرما کے واپس لے لیے، جب قاسم اور عبداللہ داغ مفارقت دے گئے، نبی کے دونوں بیٹے اس فانی دنیا کو خیر باد کہہ گئے، نبی کے یہ لختے جگر اخروی زندگی کا سفر اختیار کر گئے، تو ان کی وفات پر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے امام کائنات کو اذیت دینے کے لیے، رسول ہاشمی کو تکلیف دینے کے لیے یہ جملہ اپنی زبانوں سے نکالا کہ لوگوں، بندوں کی نسل بیٹوں سے چلا کرتی ہے، اور آج محمد کی اولاد نورانی زندہ نہیں رہی، اب نبی کا نام بھی زندہ نہیں رہے گا۔
اور یہ بات کہنے والا کوئی بیگانہ نہ تھا، کوئی اغیار نہ تھا، اپنا ہی تھا، سکا چچا ابو لہب بولا باتارا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں جس محمد کے بڑے چرچے تھے آج وہ محمد بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دوسرے نے کہا ان محمدن ابتر لا ابن لہو، او لوگو تم کہتے تھے ہمارا نبی بڑی عظمت والا، بڑی رفعت والا، سنو آج محمد کے بیٹے زندہ نہیں رہے، اس دنیا میں محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آسمان والا آسمان پہ بیٹھ کے دیکھ رہا، سن رہا، اس کی غیرت کو جلا لایا، آسمان سے آسمان والے کا پیغام آیا، اور میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا، دشمنوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں انا آتینا کل کوثر۔ اور میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، ان کو کیا پتا ہے؟ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف میرا نبی نہیں، صفی اللہ میرا نبی ہے، نجی اللہ میرا نبی ہے، خلیل اللہ میرا نبی ہے، ذبیح اللہ میرا نبی ہے، کلیم اللہ میرا نبی ہے، روح اللہ میرا نبی ہے۔ او میرے محبوب تو میرا صرف نبی نہیں بلکہ تو عرش والے کا محبوب بھی ہے۔ کبھی محبوبوں کا نام بھی کسی نے مٹنے دیا ہے؟ اور کبھی پیاروں کے نام پہ بھی کسی نے اعراض برتا ہے؟ اللہ کی قسم آسمان والا کہتا ہے محبوب پریشان نہ ہو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، تیرا نام قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی۔ بات سنیں میری، میں ابتدا میں آپ کو یہ بتا دوں، میں زندہ باد نہیں ہوں، میں زندہ باد نہیں ہوں۔ زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے تو رب کی توحید کے زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، محمد کی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاؤ۔ اگر اس ملک میں ہم نے رب کی توحید کو، نبی کی ختم نبوت کو، صحابہ کی عظمت کو زندہ باد کر دیا تو ہم زندہ باد ہیں، اگر وہ زندہ باد نہ ہوئے ہم زندہ باد ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔
تمہیں کیا پتا ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، رفعت و معرفت کا؟ تم کہتے ہو نام مٹ جائے گا، تم کہتے ہو کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور محبوب پریشان نہ ہو، اذا ذکرت ذکرت معیا۔ میرے محبوب ان کو کیا پتا ہے؟ اور یارو تم اپنے محبوب کے لیے جان دے دیتے ہو تو عرش والا اپنے محبوب کے نام کو کیسے مٹنے دے گا؟ تم نے عرش والے کو کیا سمجھا ہے؟ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرنا، ان کی باتیں سن کے پریشان نہ ہونا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا میں تیرا رب اعلان کر رہا ہوں، اور میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی ہوگا۔ ذرا یہ مٹا کے دکھائے، ذرا اس نام پہ قلم پھیر کے تو دکھائیں۔ اور میرے محبوب اگر فرشیوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ہوگا، عرشیوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، اور میرے محبوب عربیوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، عجمیوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، پورب میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، پچھم میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، اور محبوب نوریوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، ناریوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں، تو رات میں میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، انجیل میں میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، زبور میں میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، 127 صحیفوں میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، مکان میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، دکان میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، بازار میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، غار میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں میرے محبوب، کلمے میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، اذان میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، اقامت میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، نماز میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا۔ نہیں نہیں محبوب، عالم ارواح میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، عالم دنیا میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، عالم برزخ میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، عالم حشر میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، حوض کوثر پہ پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، جنت میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا، اور میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہی وہی تیرا ذکر بھی ہوگا۔ عظمت سے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تو نے میرے آقا کی شان کو جھنڈیوں تک محدود کر دیا ہے، تو نے میرے آقا کے مقام کو آرائشی دروازوں تک محدود کر دیا ہے، تو نے میرے محبوب کی شان کو پہاڑیوں تک محدود کر دیا ہے، کمکموں تک محدود کر دیا ہے، دیگوں تک محدود کر دیا ہے، اور تو کہتا پھرتا جھنڈیاں لگا کے منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ اور میرے بھائی تجھے الفاظ بھی نہیں ملے میرے محبوب کے لیے، تو کہتا ہے وہ منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار آ گیا، دلدار آ گیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ذرائع حدیثوں کے اجتماع میں آ،
ذرا میری کانفرنس میں آ، ذرا میرے پروگرام میں آ، ذرا میری مسجد میں آ، ذرا میرے مدرسے میں آ، ذرا میرے خطیب کے پاس آ، ذرا میرے ادیب کے پاس آ، ذرا میرے حسیب کے پاس آ، ذرا میرے لبیب کے پاس آ، تمہیں بتائیں کون آیا ہے؟ یار تو کن باتوں کا سہارا لے رہا ہے؟ رب محمد کی قسم ہے ہمارے دروازے پہ آئے گا، ہم سلفیوں کا سہارا نہیں لیں گے، غزنویوں کا سہارا نہیں لیں گے، روپڑیوں کا سہارا نہیں لیں گے، لکھنویوں کا سہارا نہیں لیں گے، اور ہم سہارا لیں گے یا رب کے قرآن کا لیں گے یا محمد کے فرمان کا لیں گے۔ قرآن و حدیث سے بتاؤں کون آیا ہے، قرآن و حدیث سے سناؤں کون آیا ہے؟ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں رسول اللہ کی عظمت کا، رسول اللہ کی رفعت کا، رسول اللہ کی معرفت و بلندی کا۔ ذرا قریب آ، تمہیں بتائیں وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو قرآن نے وَالضُّحَىٰ کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا ہے، وہ آ گیا ہے اور جس کی زبان کو قرآن نے ہاں یاسین کہا ہے، وہ آ گیا ہے اور جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ما رمیت اذ رمیت کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے رب محمد کی قسم ہے جس کی زبان کو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی پیشانی کو قرآن نے قد نری تقلب وجہک فی السماء کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے سن ذرا، اور جس کی کالی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، وہ آ گیا ہے اور جس کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے خلق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، وہ آ گیا ہے اور جس کی سیر کو سبحان الذی اسری بعبدہ کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے جس کی تبلیغ کو قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے جہاد کو قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی رحمت کو قرآن نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی نبوت کی ہماگیری کو قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے جس کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے جس کے ناک کو قرآن نے نون والقلم کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے اور جس کو رؤوف الرحیم کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی حیثیت کو بشیر و نذیر کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی عظمت کو قرآن نے اے سراج منیرہ کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی شان کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا۔ اب پتہ چلا کون آیا ہے، معلوم ہوا ہے کہ کون آیا ہے۔ ایک اور انداز میں نہ بتاؤں،
اور الفاظ میں نہ بتاؤں، پتہ ہے کون آ گیا ہے؟ ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا ہے، مائی حلیمہ کا راج دلارا آ گیا ہے، عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے، ہرے غلاموں کا آقا آ گیا ہے، یتیموں کا والی آ گیا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ مجبور اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا ہے۔ آئے کیا پوچھتے ہو؟ کائنات کے بسانے والا آ گیا ہے، غربت کو پسند کرنے والا آ گیا ہے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے، ارے بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا ہے، حجر اسود کو بوسے دینے والا آ گیا ہے، آب زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا ہے، مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا ہے، مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا ہے، باب نبوت کو تالا لگانے والا آ گیا ہے، اور یارو اس امت کو جہنم سے بچانے والا آ گیا ہے، تم سب کو جنت پہنچانے والا آ گیا۔ کون آ گیا ہے؟ وہ آئے، دور بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے ہو، دور بیٹھ کے میرے مسلک کے کیڑے نکالتے ہو، دور بیٹھ کے میرے مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، جو مقام رب نے جناب محمد کو دیا ہے کائنات میں کسی کو دیا نہیں دیا۔ بات یاد ہے آپ کو؟ کہاں چھوڑی تھی میں نے کہا تھا؟ یاد ہے؟ اس کوثر کو اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا، ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں جب بچوں کی وفات پر انہوں نے تانا دیا، اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو نازل فرمایا، محبوب کو تسلی دینے کے لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو نازل فرمایا۔ دوسری مرتبہ کا اٹھائیے صحیح المسلم کو، صحیح المسلم کے اندر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، چاروں طرف رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، درمیان میں جناب محمد بیٹھے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا منظر ہوگا کہ نبی درمیان میں بیٹھے ہیں، صحابہ آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی ہمارے درمیان بیٹھا تھا اور ہم اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ اور صحابہ کی عزت و عظمت کے کیا کہنے، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو تاریخ سے نہ پوچھ، رب کے قرآن سے پوچھ۔ تو نبی کے یاروں کو کس ترازو میں تول رہا ہے؟ تاریخ کے ترازو میں؟ تاریخ کے ترازو میں کیوں تولتا ہے؟ اے اللہ نے تو ان صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن میں 750 آیات کو نازل فرمایا ہے، تو کیوں تول رہا ہے ان کو؟ قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ کہتا ہے پتہ میرے ساتھ نبی کے یار کون ہیں؟ کون ہے نبی کے یار؟ فرمایا میرے محبوب کے یار وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، جنہیں اولئک ہم المؤمنون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المتقون کی سندیں ملی۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں اولئک ہم الراشدون،
اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون کی ہاں سندیں ملی۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا انعام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنی کا خوبصورت وعدہ فرما کے محمد کے پڑوس میں جنت میں مکان ملا۔ تمہیں کیا پتا ہے صحاب رسول کون ہے؟ تو گالیاں دیتا ہے صحاب رسول کو۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور یہ فرش پہ نبی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، عرش پہ رب ان کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آسمان سے پیغام آیا، میرے محبوب یہ جو تیرا چہرہ دیکھ کے راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا ان کو کہو لا تمسوا النار مسلمن رآنی، اور میرے نبی کا خوشی سے چہرہ دیکھنے والے مومنوں خوش ہو جاؤ۔ نبی کا چہرہ دیکھ کے خوش ہونے والوں، میں تم پہ اتنا خوش ہوا ہوں، میں نے تم پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ۔ میں کیوں ان صحابہ سے پیار نہ کروں؟ میں کیوں ان صحابہ سے محبت نہ کروں جن سے عرش والا خدا بھی کرتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے میں صحابہ سے پیار کرتا ہوں۔ تسی بھی کر دے ہو؟ یہ دسو روٹی کھا لیجئے کہ کھانی چاہیے؟ کھا لئیے ماشاءاللہ، پھرتے اچھی گل، دوجیری کھانی ہے، چلے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو آنو آج شان صحابہ، شان رسول اللہ اور ختم نبوت نہ لی رجا دے ہمیں، روٹی دی بھوک نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اور صحابہ سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن سنو میرا مسلک، اللہ نے کیسا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے۔ اس قوم کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جو میرے مسلک کی شان و عظمت کے در پہ ہے، ان کو اللہ ہدایت دے جو میرے مسلک کو گلی گلی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنو علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سنو، کائنات کے رب کی قسم ہے علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند پاکستان کی گلی گلی میں مسلک کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ شہید اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر، مسلک حق کا مسلک اہل حدیث۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ مسلک کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی تاریخ کو پڑھا، میں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے میں نے سید داؤد غزنوی تک دیکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں نے سید داؤد غزنوی سے لے کر علامہ احسان الہی ظہیر تک تاریخ کو دیکھا رحمت اللہ تعالی
میں نے دیکھا میرے اکابر، میرے اسلاف، میرے بزرگ، میرے یہ علماء، میرے یہ شرفاء، میرے یہ فضلاء، میرے یہ عمراء، میرے یہ زعماء لوگوں کو اہل حدیث بنا رہے تھے، لوگوں کو دھڑا دھڑ اہل حدیث بنا رہے تھے۔ اور آج ہماری خدمات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث کو ناسبی بنا رہے ہیں یا یزیدی بنا رہے ہیں، یہ خدمات ہے۔ سوچو، غور و فکر کرو، مسلک کی عزت و عظمت کا خیال رکھو۔ ہمارے ہزاروں اختلافات ہوں، کائنات کے رب کی قسم ہے ان اختلافات کے باوجود ہم مسلک کی شان و شوکت پہ آنچ آنے دیں گے۔ سارے بول کے بتاؤ، مسلک کی شان پہ آنچ آنے دیں گے۔ جو مسلک کے خلاف بولے گا اس کو روکیں گے بھی، ٹوکیں گے، روکیں گے بھی، ٹوکیں گے۔ میں کیا پتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ تمہارا لگا کیا ہے مسلک پہ؟ تمہیں مسلک نے دیا ہے، تجھ سے دیا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آج اس کے شہزادوں کے خلاف ہو گیا جس نے اس مسلک کے لیے اپنی جان دے دی، جس نے خون دے دیا ہے۔ آج ان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنو، علامہ ظہیر کے جسمانی بیٹوں کو گرانے والوں، ابھی علامہ ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے۔ رب محمد کی قسم ہے تمہیں گرا دیا جائے گا، علامہ کے خاندان پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ یزدانی صاحب قدم بڑھاؤ، یزدانی صاحب قدم بڑھاؤ، شہید عالم اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر۔ امام کائنات جناب محمد کے صحابہ سے پیار کرتے ہو اور وہابی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہابی کا مسلک سنو، ہم صحابہ سے محبت ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی طہارت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم صحابہ سے محبت ان کی ذہانت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی فطانت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی امانت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی دیانت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی صداقت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی شرافت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی سخاوت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی امامت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی خلافت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی ریاست کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی انابت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی قناعت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی استقامت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ سنو، میرا مسلک یہ ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے محبت محمد کرتے تھے۔ ہم اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ من احبہم فبحبی احبہم۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے، اور اسی لیے تو ہم گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں۔ حکمرانوں تم بھی سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو تالے لگا لو۔ ہم نبی کے یاروں کے خلاف ایک لفظ بھی سن سکتے، کیوں؟ ہمارا پیار صحابہ، ہمارا پیار، بولنا نہیں کو سننا لے، بولنا نہیں کسی کو پتہ نہ لگے، ہمارا پیار صحابہ۔ اور میں کہتا ہوں ہمارا پیار، آپ نے کہنا ہے صحابہ، کہو گے روٹی کوری کھا لی بھوک پھر لگ جائے گی، بولو گے زور لگاؤ گے تو لگ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا پیار
نہیں دنیا کو بتاؤ صحابہ سے محبت کرنے والوں، وہ صحابی یہ وہابی، دنیا کو پتا چلے تمہارے تعلق کا، تمہارے رشتے کا، تمہارے کنیکشن کا، ہاں دنیا کو پتا چلے تمہارے پیار و محبت کا۔ ذرا دنیا کو بول کے بتاؤ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری طرف، ہماری چاہت، اور ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان، ہماری پہچان، اور آقا کے یار، آقا کے یار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے غمخوار، شاہوں کے سلطان، دین کے پاسبان، رحمت کی کان، وارث قرآن، اور نبی کے دربار، محمد پہ قربان۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ، صحابہ صرف نبی کے پیارے نہیں، محمد کے یاروں کے بھی پیارے ہیں، ان وہابیوں کے بھی پیارے ہیں۔ مر جانا گوارا کر لیں گے، بولو مر جانا گوارا کر لیں گے، صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کریں گے۔ اچھا بات یاد ہے آپ کو؟ 2-3 مضمون عبدالغفار نے دے، ہاں جی 2 گھر نہیں رہ گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسری دفعہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں، صحیح مسلم میں روایت ہے، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول اللہ کے گرد بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں، اچانک ہم نے دیکھا رحمت کائنات کی گردن جھک گئی، رسول ہاشمی کی گردن جھک گئی۔ انس کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ نزول وحی کی کیفیت و حالت محبوب پہ طاری ہو گئی ہے، ہمیں پتہ لگ گیا کہ جبریل آ گیا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آ گیا ہے جبریل۔ کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے رسول اللہ کی گردن جھکی ہوئی ہے، تھوڑے ہی وقفے کے بعد جناب انس کہتے ہیں ثم رفع راسہ متبسما، کائنات کے امام نے تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا، رسول ہاشمی نے تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ نے رسول اللہ کو مسکراتے دیکھ کر فرمایا آقا مسکرانے کی وجہ آپ بتانا پسند کرو گے؟ کائنات کے امام نے کہا ہاں محبوب کیا بات ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے انزلت علی آنفا سورتا، ابھی ابھی جبریل مجھ پہ ایک سورت لایا ہے، ایک سورت لے کے جبریل آیا ہے، اور اس سورت میں اللہ نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں، بڑے احسانات کیے ہیں، اس سورت میں انعامات بھی بڑے ہیں، اس سورت میں احسانات بھی بڑے ہیں، میں رب کے انعامات اور احسانات دیکھ کے خوش ہو گیا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر بتائیے کون سی سورت آئی؟ فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اس سورہ مبارکہ کو تلاوت فرما کے فرمایا آج مسجد نبوی میں بھی جبریل یہی سورت لے کے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا محبوب کیا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا محبوب خوش ہو جا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر اب کیا ہے کوثر؟ اور یارو میں نبی کی عظمت پہ قربان جاؤں، خدا کی قسم لوگ پتہ نہیں کیوں موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیوں کہانی اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں، لوگ رسول اللہ کی شان، عظمت، رفعت، معرفت، بلندی کو بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں جھوٹی باتوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں۔ اللہ نے لفظ ایک بولا ہے اور اس میں اتنے انعامات و احسانات ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یقین نہیں آتا؟ جاؤ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کھولو، جاؤ امام رازی کی تفسیر کبیر کھولو، جاؤ
امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کھولو، جاؤ امام شوکانی کی فتح القدیر کھولو، ان سب نے اس ایک لفظ کے کئی معنی بیان کیے، کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اور میرا محبوب خوش کیوں نہ ہوتا، اور میرا پیغمبر راضی کیوں نہ ہوتا۔ محدثین نے لکھا ہے کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے۔ اب گنو ایک لفظ میں اللہ نے کتنے انعامات سے رسول اللہ کو نواز دیا۔ میں نے اس کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے تاکہ سارے مضامین اس میں جمع ہو جائیں، سارے مضامین اس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ میں سیرت کے پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ جس نے رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دیا، اطاعت کا توق اپنے گلے سے اتار دیا، وہ امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ آج کس نے بخاری کی حدیث کو چھوڑا، جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا لیڈر کسی عورت کو بنا لیا تھا۔ اس حدیث کو کس نے چھوڑا، اس حدیث کو کس نے پسے پس ڈالا، اس حدیث کا تمسخر کس نے اڑایا؟ جو جی میں آئے مجھے کہہ لینا، میرے بارے میں فرما لینا، لیکن سنو ساری باتیں گوارا ہے، نہ رب کے قرآن کی مخالفت گوارا ہے، نہ محمد کی حدیث کی مخالفت گوارا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے ساری کائنات ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، جب تک زندہ رہیں گے حق کہتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ حق سناتے رہیں گے، حق پہنچاتے رہیں گے۔ سنو وہ محدثین فرماتے ہیں کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی جنتی نہر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا ایک معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا ایک معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا ایک معنی اسلام بھی ہے، کوثر کا ایک معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی قیادت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی پیغمبر کی عظمت بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی اخلاق حسنہ بھی ہے، کوثر کا ایک معنی معجزات نبوی بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی مقام شفاعت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی دنیا کو بتاؤ علماء امت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی جامعیت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی توحید و رسالت بھی ہے۔ دنیا کو بتاؤ کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب بولو ختم نبوت بھی ہے۔ کتنے محاسن بیان ہوئے ہیں، کتنی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، ایک لفظ میں کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں، کتنے انعامات بیان ہوئے ہیں، کتنے احسانات بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایک پہ بات کروں، رات بیت جائے، نئی نئی دن بیت جائے، نئی نئی زندگیاں بیت جائیں، نئی نئی قیامت آ جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری دنیا مٹ جائے گی، محمد کی عظمت پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی بولو ختم نبوت بھی ہے۔ آج اس نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آج منکرین ختم نبوت کے لیے چور دروازے کھولے جا رہے ہیں، آج منکرین ختم نبوت کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ سنو، ہم نے
منکرین ختم نبوت سے لڑنا ہے. آہستہ انشاءاللہ کو کسی کو پتہ نہ لگے. ہم نے منکرین ختم نبوت سے سارے کہو ہم نے منکرین ختم نبوت سے. وہ نواز شریف کی شکل میں ہو, وہ زرداری کی شکل میں ہو, وہ عمران خان کی شکل میں ہو, جو نبی کی ختم نبوت میں ہاتھ ڈالے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. جو لفظ بولے گا زبان کاٹ دی جائے گی. جو قدم بڑھائے گا قدم کاٹ دیے جائیں گے. ہم مر جانا گوارا کر لیں گے, مٹ جانا گوارا کر لیں گے, کٹ جانا گوارا کر لیں گے. اپنی زندگی میں ختم نبوت میں آ جانے دینا گوارا. ہمیں کیا پتا ہے, میرے اکابر نے ساری زندگی اس کے لیے مارے کھائی. میرے اکابر ساری زندگی اس کے خلاف لڑے ہیں. کبھی منکرین ختم نبوت سے سید نذیر حسین محدث دہلوی لڑ رہے, کبھی محمد حسین بٹالوی لڑ رہے, کبھی قاضی سلیمان منصور پوری لڑ رہے ہیں, کبھی جعفر تھانیسری لڑ رہے ہیں, کبھی ابو الحسن سیالکوٹی لڑ رہے ہیں, کبھی محمد ابراہیم عربی لڑ رہے ہیں, کبھی حافظ عبد المنان وزیر آبادی لڑ رہے ہیں, کبھی عبد الجبار غزنوی لڑ رہے ہیں, کبھی حافظ محمد لکھوی لڑ رہے ہیں, اور کبھی عبد الحق حقانی لڑ رہے ہیں, کبھی محمد بشیر شہسوانی لڑ رہے ہیں, کبھی شیخ ثناء اللہ مرسری لڑ رہے ہیں, کبھی مولا میر سیالکوٹی لڑ رہے ہیں, کبھی سید داؤد غزنوی لڑ رہے ہیں, کبھی اسماعیل سلفی لڑ رہے ہیں, کبھی حافظ محمد گوندلوی لڑ رہے ہیں, کبھی حافظ عبد القادر روپڑی لڑ رہے ہیں, کبھی ابراہیم کمیر پوری لڑ رہے ہیں, کبھی محمد یحییٰ گوندلوی لڑ رہے ہیں, کبھی محمد رفیق بسروری لڑ رہے ہیں, کبھی علامہ حبیب الرحمان یزدانی لڑ رہے ہیں, کبھی اہل حدیث کی دستار, اہل حدیث کی آن, اہل حدیث کی شان, اہل حدیث کی پہچان علامہ احسان الہی شہیر لڑ رہے ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے, میری تاریخ بڑی درخشندہ ہے, میری تاریخ بڑی روشن ہے, میری تاریخ بڑی واضح ہے. ہم انشاءاللہ اس تاریخ پہ کسی کو سیاہی ملنے, بولو سیاہی ملنے نہیں دیں گے. اس نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرو گے, ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے, ختم نبوت کی تحریک چلاؤ گے, مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے قدموں سے قدم ملاؤ گے, مجھے بتلاؤ, اور منکرین ختم نبوت کو راستے سے ہٹاؤ گے, اور ختم نبوت کا اس ملک میں گلگلہ مچاؤ گے, ختم نبوت کے جھنڈے لہراؤ گے. پھر میں کہے دیتا ہوں, پھر میں سنائے دیتا ہوں, پھر میں پہنچائے دیتا ہوں, ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں, بجاتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ, اور جوش سے کہو انشاءاللہ. دنیا کو پتا چلے محمد کے دیوانے بیٹھے ہیں, پیغمبر کے پروانے بیٹھے ہیں, نبی کے شدائی و فدائی بیٹھے ہیں. فرمایا سنو, اور نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں, بجاتے رہیں گے. علمدے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں, اڑاتے رہیں گے. نہ پہلے کبھی جھکے ہیں, نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے. کبھی ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل, وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے. مصائب کی پرواہ نہیں, راہ حق میں حکمرانوں سنو, میرا اعلان سنو, میرا پیغام سنو, میری صدا سنو, میرا آوازہ سنو, میرا نکارہ سنو. ہاں مصائب کی پرواہ نہیں, پکڑ لو, گرفتار کر لو, ہتھکڑیاں لگا دو, بیڑیاں ڈلوا دو, تختہ
دار پہ چڑھا دو، جو جی میں آئے کر لو، اعلان کر کے کہتا ہوں بہادر احسان الہی شہید کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، اس نے ختم نبوت میں آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے میں اپنے مرشد و مخدوم کی آواز میں آواز ملا کے کہتا ہوں مصائب کی پرواہ نہیں، راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے، قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب